الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت قرآن کریم کی چھوٹی سی سورہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی، گزشتہ جمعہ کو بھی اس کے متعلق کچھ باتیں سنی. اللہ رب العزت قسم کھا رہا ہے زمانے کی، عصر کے وقت کی. آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ دنیا میں بسنے والے سارے ہی انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، ٹوٹے میں ہے، نقصان میں ہے، مگر الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق، اور حق کی وصیت کی، سچائی کی، نیک راستے کی وصیت کی، اور صبر کی وصیت کی. 4 چیزیں بتلائی خسارے سے بچنے کے لیے، نقصان سے بچنے کے لیے، زندگی سنوارنے کے لیے، دنیا کی بھی اور مرنے کے بعد کی بھی. اس میں پہلی 2 چیزیں جو ذکر فرمائی وہ انسان کی خود کی ذات کے لیے ہے. پہلی چیز ذکر فرمائی ان الانسان لفی خسر، اس میں سے پہلی چیز ذکر فرمائی
الا الذین آمنوا، ایمان جس کے متعلق گزشتہ جمعہ کو بھی بات سنی تھی۔ ایمان ہی اس دنیا کے اندر اصل چیز ہے۔ ایمان جس کے پاس ہے گویا سب کچھ اس کے پاس ہے۔ ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، چاہے دنیا کی بڑی سی حکومت اس کے قبضے میں ہو، دنیا کا مال و متاع اس کے قبضے میں ہو، دنیا کے عہدے اس کے قبضے میں ہو، لیکن کچھ بھی نہیں۔ تو جو دو چیزیں اللہ رب العزت بتلا رہے ہیں اپنی ذات کے متعلق، اس میں سے پہلی چیز ہے ایمان۔ انسان کو ایمان، انسان کے پاس ایمان ہونا ضروری ہے، اور یہ ایمان انسان کو خود ہی کو فائدہ دے گا۔ دوسروں کا انسان، آپ کا ایمان مجھے فائدہ نہیں دے گا۔ میرے پاس ایمان نہیں، آپ کے پاس ایمان ہے، آپ کا ایمان مجھے فائدہ نہیں دے گا۔ آپ کا ایمان مجھے قبر میں نجات نہیں دلائے گا، دوسروں کا ایمان میری آخرت نہیں بنائے گا۔ تو سب سے پہلی چیز انسان کے لیے، اپنی ذات کے لیے ضروری ہے، وہ ہے ایمان۔ چار چیزیں اللہ اس میں ذکر فرما رہا ہے نقصان سے بچنے کے لیے۔ یہ ہے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورہ، دو لکیر کی صورت ہے، دو لیٹی۔ امام شافعی علیہ الرحمہ، جو بڑے چار امام اس دنیا کے اندر گزرے ہیں، جس کے فالوکار ہے، جس کی مسائل کے اعتبار سے لوگ پیروی کرتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد ابن حنبل جیسے چار مقرب بڑے بڑے فرشتے، جبرائیل، میکائیل، اسرائیل اور اسرافیل، چار بڑے بڑے فرشتے علیہم السلام، چار بڑی بڑی اللہ نے کتابیں اتاری دنیا کے اندر انسان کی رہنمائی کے لیے، تورات، زبور، انجیل، قرآن شریف۔ اسی طرح یہ چار بڑے امام گزرے ہیں جن کی لوگ مسائل کے باب میں پیروی کرتے ہیں۔ ہم مسلکن حنفی ہے، ہم لوگ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی مسائل کے اعتبار سے پیروی کرتے ہیں۔ تو امام شافعی بہت بڑے امام گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کی صرف ایک یہی صورت نازل کرتا جو تلاوت کی گئی، سورۃ العصر، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں یہ دو لیٹی کی یہ مختصر اگر سورت، پورا قرآن اللہ نازل نہ کرتا، صرف یہ ایک سورت ہی نازل کر دیتا، تب بھی دنیا آخرت کی کامیابی کے لیے اور دنیا آخرت کی چیزوں کو سمجھنے کے لیے یہی ایک سورت کافی تھی۔ ایسی یہ سورہ ہے، بڑی قیمتی سورت ہے یہ۔ اگر آدمی اس میں غور و فکر کرے، اس میں تدبر کرے، سوچے، تو اسے بہت کچھ سمجھ میں آ جائے گا، دنیا بھی سمجھ میں آئے گی، آخرت بھی سمجھ میں آئے گی۔ ایک اللہ والے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں بازار میں گیا، اور بازار میں جب جا رہا تو دیکھا راستے میں ایک برف کی دکان ہے جہاں برف بیچ رہا ہے آدمی۔ اس برف کی دکان پر میں تھوڑی دیر کے لیے کھڑا رہا کہ وہ برف کو کس طرح بیچ رہا ہے، اور برف کو ضائع ہونے سے، اسے بیکار ہونے سے، پگھلنے سے کیسے وہ انسان بچا رہا ہے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے اس دکاندار کو جو برف بیچ رہا ہے، اس برف بیچنے ہی پر میں نے سورہ عصر کی تفسیر کو سمجھ لیا کہ اللہ اس میں کیا کہنا چاہتے ہیں، کہ جیسے یہ برف ہے، برف کی ایک سلاڈ ہے، برف کا ایک بڑا بھاری ٹکڑا ہے، بڑی لادی ہے برف کی، اگر اسے انسان ایسے ہی چھوڑ دے گا، وقت گزرتا جائے گا، یہ برف پانی پگھل جائے گا، پانی ہو جائے گا، کوئی کام کا نہیں آئے گا۔ اور اسی برف کو حفاظت سے رکھا، اور جس کی ضرورت ہے، جسے چاہیے، وہاں اس نے پہنچایا، اس نے اپنی ضرورت میں استعمال کیا، تو یہ برف ان کو فائدہ دے گا۔ اور اگر ایسے ہی برف کھلا چھوڑ دیا، 2-4-5 گھنٹے ہوں گے کہ وہ برف پانی کی طرح پگھل کر پانی ہو جائے گا، اور وہ برف بیکار ہو جائے گا، پھر اسے کوئی برف نہیں کہیں گے، پھر اسے کہیں گے کہ پانی ہے، اور وہ پانی بھی کچھ منٹ
ٹھنڈا رہے گا پھر بہتا بہتا وہ پانی بھی گرم ہو جائے گا۔ جو چیز ٹھنڈک دینے والی تھی اسے یوں ہی چھوڑ دیا تو وہ چیز بجائے تمہیں فائدہ کے نقصان دینے والی تمہارے نزدیک ہو گئی۔ فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی کی ایک ایک سانس پگھلنے والے برف کے پانی کی طرح ہے کہ انسان کے جسم سے ایک سانس نکلی گویا اس کی زندگی سے ایک سانس ختم ہو گئی، کم ہو گئی۔ جیسے ہم اور کہتے ہیں نا کہ جوں جوں دن گزرتے جاتے ہیں ہم اپنی زندگی سے دور نکلتے چلے جا رہے ہیں، اپنی زندگی کے ایام کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہم دنیا سے دور اور قبر سے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ تو ہم دن کو تصور کرتے ہیں کہ دن گزرتا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ انسان کی ایک سانس اندر سے نکل گئی، وہ انسان کی گویا برف کے پگھلے ہوئے پانی کی طرح ہو گئی۔ تو یہ سورہ بڑی قیمتی سورت ہے۔ اس میں پہلی چیز بتلائی ایمان، کہ وہ ایمان انسان کی خود کی ذات کے لیے ہے۔ جو دو چیزیں پہلی بتلا رہے ہیں اس میں سے پہلی چیز ایمان، کہ اپنا ایمان ہوگا تو اپنوں کو فائدہ دے گا، خود کو فائدہ دے گا۔ اس میں اپنا ہونا شرط ہے، ایمان خود کا ہونا شرط ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی بیٹی حسنین کی امی شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی، جنتی عورتوں کی سردار فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک مرتبہ سرکار نے، نبیوں کے سردار نے، امام الانبیاء نے فرمایا تھا کہ او میری پیاری بیٹی، او میری پیاری بیٹی، دنیا کے اندر تو جیسے اعمال کرے گی وہ تیری قبر میں تمہیں کام آئیں گے۔ قبر میں جا کر تجھے یہ کام نہیں آئے گا کہ تیرا باپ امام الانبیاء تھا، تیرا باپ نبیوں کا سردار تھا، تیرا باپ ختم النبوت والا نبی تھا، تیرا باپ اللہ کا چہیتا تھا۔ باپ کا نبی ہونا تجھے قبر کے اندر کام نہیں دے گا، قبر کے اندر تو تجھے اپنا ایمان اور اپنے اعمال کام دیں گے۔ اس کو کہا جا رہا ہے، جنتی عورتوں کی سردار کو کہا جا رہا ہے، جس کے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار، شہیدوں کے سردار حسنین، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے۔ تو پہلی چیز ہے ایمان۔ انسان کو اپنا ایمان اپنوں ہی کو کام آئے گا، دوسروں کا ایمان اپنوں کو کام نہیں آئے گا انسان کو۔ اس لیے پہلی چیز ہے کہ انسان ایمان پر محنت کرے، ایمان کی فکر کرے، جس کے متعلق گزشتہ جمعہ کو بھی ہم نے بات سنی۔ دوسری چیز جو انسان کو اپنے لیے ضروری ہے وہ ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل، اچھے اعمال کرو گے تو وہ تمہیں دنیا کے اندر بھی اللہ کی جانب سے فائدہ پہنچائیں گے، اجر ملے گا، فائدہ ہوگا، اور اس کا ثواب تمہیں قبر میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ دنیا کے اندر اچھے اعمال کرو گے تو۔ اور اگر دنیا کی زندگی اعمال صالحہ سے کوری رہی، دنیا کی زندگی اچھے عمل سے دور رہی، دنیا کی زندگی میں ہم نے نیک اعمال نہیں کیے، من چاہی زندگی گزاری، اپنی چاہت کی زندگی گزاری، جیسا جی میں آیا، جیسا نفس نے چاہا ایسی زندگی ہم نے گزاری، نہ اللہ کے احکامات کو پورا کیا، نہ نبی کے طریقوں کو پورا کیا، نہ سنت کو سمجھا، نہ شریعت کو سمجھا، بس من مانی زندگی گزارتے رہے، گناہوں میں زندگی گزارتے رہے، نافرمانیوں میں زندگی گزارتے رہے، اللہ کے حکموں کو توڑ کر زندگی گزارتے رہے، اللہ کے فرائض کو مٹا کر زندگی گزارتے رہے، نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر زندگی گزارتے رہے، تو مسئلہ بڑا کٹھن ہے۔ اگر ایمان ہے تو اللہ ایک نہ ایک دن تو ضرور جنت میں پہنچائے گا، لیکن اعمال صالحہ کی کمی مسئلہ بڑا کٹھن ہے۔ پھر یہ اور بات ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کر دے گا، یہ اور بات ہے۔ اللہ کا اس کا اپنا فضل ہے، اپنی بخشش ہے، اللہ جسے چاہے اسے معاف کر دے۔
اور اللہ جسے چاہے اسے پکڑ لے، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے تو قرآن کریم کے اندر جو ہم نماز کے اندر ہر رکعت میں جو سورہ پڑھتے ہیں، سورۃ الفاتحہ جسے کہا جاتا ہے، اس کی تیسری ہی آیت، اس میں اللہ یہی ہمیں سبق سکھا رہا ہے، مالک یوم الدین۔ اللہ کون؟ تمام جہانوں کا پالنہار، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اور مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا، آخرت کے دن کا وہ مالک ہے۔ مالک کا لفظ اللہ نے کہا ہے اپنے متعلق، حاکم کا لفظ نہیں کہا، اس لیے کہ حاکم قواعد کا پابند ہوتا ہے۔ کورٹ کے اندر جج جو ہوتا ہے وہ قواعد کو دیکھ کر، لو کو دیکھ کر، قاعدوں کو دیکھ کر، دلائل کو دیکھ کر فیصلے کرتا ہے، اور اللہ اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ آپ نے ایسا فیصلہ کیوں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ دو انسان کو اللہ کل قیامت کے دن اپنے پاس بلائے گا۔ کیسے انسان؟ ایسے دو انسانوں کو اللہ قیامت میں اپنے پاس بلائے گا کہ جنہوں نے زندگی میں کبھی بھی کوئی ایک کام بھی خیر کا نہیں کیا، کوئی خیر کا کام نہیں کیا، پوری زندگی گناہ میں گزاری، جس کو ہم اپنی زبان میں کہہ لیں تو یوں کہے کہ قسم کھانے کے لیے بھی کوئی خیر کا کام نہیں کیا اس نے۔ پوری زندگی پیدا ہوئے تب سے لے کر، چلو پیدا ہوئے تب تو چھوٹے بچے ہیں، شریعت مکلف نہیں ہوتی، لیکن جب سے شعور سنبھالا، بالغ ہوئے، وہاں سے لے کر موت کا فرشتہ آیا اور قبر میں گئے، وہاں تک ایک نیک کام نہیں کیا، ایک خیر کا کام نہیں کیا۔ ایسے دو انسانوں کو اللہ اپنے پاس بلائے گا اور دونوں کو کہے گا، فرشتوں کو حکم دے گا کہ انہوں نے دنیا کی زندگی ہماری نافرمانی میں گزاری ہے، پلک جھپکنے کے برابر بھی ہماری کوئی خیر خواہی یا ہماری فرما برداری والا کام نہیں کیا، پوری زندگی نافرمانی میں گزاری، اس لیے ہمارا حکم ہے کہ انہیں جہنم میں پھینک دو، دونوں کو۔ یہ حکم ہوتا ہے ان دونوں کے متعلق۔ اب اس میں سے ایک انسان ہوتا ہے، ایک انسان ہوتا ہے، جیسے ہی اللہ نے یہ حکم صادر کیا اور یہ فیصلہ سنایا، وہ انسان دوڑتا ہوا جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ پتہ ہے انسان کو کہ جہنم ہے، سزا کا گھر ہے، کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے، آگ کا گھر ہے، وہاں عذاب ہی عذاب ہے، تکلیف ہی تکلیف ہے، لیکن پھر بھی دوڑتا ہوا جا رہا ہے۔ اور ایک دوسرا انسان ہے جو تھوڑا دوڑتا ہے، تھوڑا چلتا ہے، پھر مڑ کر اللہ کو دیکھتا ہے، پھر تھوڑے دور جاتا ہے، پھر مڑ کر اللہ کو دیکھتا ہے۔ جب بہت دور گیا اسے اللہ نے بلایا اور بلا کر کہا کہ تو کیوں مڑ کر دیکھ رہا ہے؟ وہ دوسرے کے متعلق تو میں نے کہا تمہارے دونوں کا گناہ دونوں کا سیم ہے، پوری زندگی تم نے نافرمانی ہی کی ہے، قسم کھانے کے لیے بھی ایک نیک کام نہیں کیا تم نے، اور تمہارے متعلق میں نے فیصلہ کر دیا۔ وہ تو دوڑ کر جا رہا ہے اور تو جا رہا ہے، مڑ کر دیکھ رہا ہے، جا رہا ہے، مڑ کر دیکھ رہا ہے۔ تو وہ انسان کہہ رہا ہے جو مڑ کر دیکھتا تھا کہ یقیناً میں جانتا ہوں کہ میں نے پوری دنیا کی زندگی نافرمانی ہی میں گزاری، ایک بھی اچھا کام نہیں کیا تھا، لیکن میں نے یہ بھی سن رکھا تھا کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، کوئی سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ میں تیری اس رحمت کی امید پر تھوڑے دور جاتا ہوں اور پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں، تھوڑے دور جاتا ہوں اور پیچھے مڑ کر تجھے دیکھتا ہوں کہ تیری رحمت کے متعلق میں نے جو دنیا میں سنا تھا کیا وہ صحیح ہے؟ اللہ کہے گا کہ اچھا میری رحمت پر تجھے یہ امید اور تجھے اتنا یقین کہ میری رحمت کے متعلق تو یہ سوچ رہا ہے، فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اسے جہنم میں نہیں جاؤ، میری رحمت کے متعلق سوچ رہا ہے، اسے جنت میں بھیج دو، جنت میں رکھ کر آؤ اسے۔ پوری زندگی نافرمانی میں گزاری، پوری زندگی ایک نیکی نہیں کی، اللہ نے اسے وہاں معاف کر دیا۔ کیوں؟ مالک یوم الدین، مالک ہے وہ، مالک کو اختیار ہوتا ہے، حاکم کو اختیار نہیں ہوتا۔ اب پھر وہ دوسرا انسان جو تھا جسے بھی حکم سنایا تھا کہ جہنم میں چلے جاؤ اور وہ دوڑتا ہوا جا رہا تھا، اسے بلایا اللہ نے کہ تو ادھر آ، تجھے معلوم ہے تو کہاں جا رہا ہے؟ کہ یا اللہ معلوم ہے مجھے کہ آپ نے فیصلہ کیا جہنم میں مجھے جانا ہے، تو کہ جہنم میں کیا ہے تجھے معلوم ہے؟
اللہ معلوم ہے کہ جہنم میں آگ ہے، عذاب ہے، تکلیفیں ہے، راحت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، تو پھر تو اتنے دور سے جا رہا ہے، اتنے دوڑتا ہوا جا رہا ہے، اتنے شوق سے جا رہا ہے، یہ تو مر مر کر دیکھ رہا تھا اور تو اتنا دوڑتا ہوا جا رہا ہے۔ تو وہ کہنے لگا اللہ میں نے پوری دنیا کی زندگی نافرمانی میں گزاری، ایک مرتبہ بھی تیری فرما برداری نہیں کی تھی، ایک مرتبہ بھی میں نے نیک عمل نہیں کیا تھا، آج جب تو نے یہ فیصلہ سنایا کہ دونوں کے لیے جہنم کا فیصلہ ہے، تو بھی جہنم میں چلا جا، تو بھی چلا جا، میں نے یہ سوچا کہ دنیا کی پوری زندگی میں اللہ کا کوئی حکم میں نے نہیں مانا، چلو آج آخرت میں تو اللہ کا یہ حکم میں مان لوں کہ اللہ نے کہا کہ جہنم میں چلا جا، تو چلو میں چلا جاتا ہوں۔ تیرے حکم کو ماننے کے لیے میں دوڑتا ہوا چلا گیا، میں جانتا تھا کہ وہ سزا کا گھر ہے، وہ آگ کا گھر ہے، وہاں تکلیف ہی تکلیف ہے۔ اللہ نے کہا اچھا میرا حکم تو نے یہاں مانا، اس لیے تو دوڑتا ہوا چلا گیا۔ فرشتوں کو حکم دیا کہ اسے بھی جہنم سے ہٹا کر جنت الفردوس، جنت میں داخل کر دو۔ تو دونوں پوری دنیا کی زندگی نافرمانی میں گئے تھے، لیکن اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ تو یہ اور بات ہے، اس لیے فرمایا کہ ایمان، اس کے بعد عمل صالح، یہ دو چیزیں انسان کو خود کو کرنی ہے، اور وہ خود کی ہوئی کام آئے گی۔ اچھے عمل ہم جتنے کریں گے ہمیں ہی کام آئے گے، اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ صدقہ جاریہ، انسان نے کوئی کام کر دیا، صدقہ جاریہ کا کوئی کام کر دیا کہ بھئی مسجد کے اندر انسان نے ایک قرآن شریف رکھ دیا، جہاں جیسی ضرورت تھی ویسی انسان نے کام کر دیا، اب وہ انسان مر کر اپنی قبر میں چلا جائے گا، اور جو مسجد کے اندر ایک قرآن شریف رکھ کر گیا تھا، قیامت تک جب تک یہ مسجد سے یہ قرآن شریف پڑھا جائے گا، جتنے لوگ پڑھیں گے پڑھنے والے کو تو ثواب ملے گا، لیکن اس کا ثواب جو رکھ کر گیا ہے قبر میں، اسے بھی ملے گا۔ عمل صالح الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو یہ دوسری چیز۔ اور تیسری چیز، اچھی باتوں کی وصیت کرنا، لوگوں کو اچھی باتوں کی تلقین کرنا، اچھی باتیں لوگوں کو بتلانا، حق بات لوگوں کو بتلانا، اور وتواصوا بالصبر، اور صبر پر وصیت، مطلب صبر کروانا انسان کو، کہ تکلیف آ جائے، مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، تو اس پر انسان کو کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح معنی میں اپنا ایمان سب سے پہلے بنانے کی، اس کے بعد عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی دنیا کو بھی سنوار دے، اور ہم تمام کی آخرت بھی اللہ بنا دے۔ اللہ ہم تمام کے ایمان کی موت تک حفاظت فرمائے، تاکہ قبر کے اندر یہ ایمان ہمیں نجات دلائے اور باقی کی ساری منزلیں ہماری آسان ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔